واضح ہے کہ سورۃ الرحمن داخل کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں ایسا لگتا ہے کہ نعمت شکر نعمت میں کوتاہی ہے جی، نعمت کے شکر میں کوتاہی کرتے ہیں. اللہ نے ان کو نعمتیں بہت دے رکھی ہیں تو شکر نعمت میں کوتاہی ہے، لہٰذا ان کو جو ہے اپنی جو اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی اس کا شکر کریں اور صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں. سورۃ الرحمن داخل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بنیاد ہے. تو اس میں شکر نعمت میں غفلت ہے. یہ تو حضرت ہر ایک کے لیے ہے کہ جی بالکل، یہ کہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی بہت نعمتیں ہیں. اچھا حضرت، بریک کا وقت ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور کال لیتے ہیں. عبدل صاحب ہیں فون پہ. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. آپ فرمائیے. ماشاء اللہ، بہت خوشی ہو رہی ہے پروگرام دیکھ. ایک علمی شخصیت سے آج یہ چیزیں مل رہی ہیں. میں نے ایک سوال کرنا تھا حضرت سے. جی فرمائیے. کہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جن کو قابو کر لیا ہے، جن میرے پاس ہے، اس سے کچھ نفع نقصان بھی لے سکتے ہیں. ایسے کئی لوگ جو کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا کہ اسلام کی روح سے یا کہ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، یا کہ واقعی جن کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ حضرت دو باتیں ہیں سوال سے کہ ایک تو آیا یہ پاسبل ہے کہ جن کو انسان قابو کر لے، اور جب وہ قابو کر لے تو اس کے وہ اپنے کام وغیرہ کرانے کے لیے ان کو استعمال کر سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ انسان جن کو قابو کر سکتا ہے. سوال یہ کہ قابو کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں جو ہے فقہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنات ایک آزاد مخلوق ہے، اس کو مختلف عملیات کے ذریعے سے قبضے میں کرنا، قابو کرنا اور اس سے مختلف امور پر اس کو پابند کرنا، یہ آزاد کو غلام بنانا جائز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرا، اگر کوئی قابو کرنا چاہے اس کے لیے مختلف چلے اور وظائف ہوتے ہیں. قابو یہ کی جا سکتی ہے مخلوق، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، ہر مخلوق اس کے تابع ہے. اور باقی اس سے نفع لینا تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ دوست بن جائیں، قابو کرنا اس معنی میں کہ یہ دوست بن جائیں، ایسے عمل کیا جائے آپ اس کو اپنا دوست بنا لیں. اس لیے لکھا بھی ہے کہ اگر ایسے جن ظاہر ہو جائیں، کوئی ایسی صورتحال پیش آئے تو اس کو اپنا دوست بنائیں کہ آپ ہمارے دوست بن جائیں. تو جیسے دوست کو نفع پہنچاتا ہے اور ضرر سے بچاتا ہے، اس درجے میں وہ آپ سے رابطہ اور رشتہ رکھ سکتا ہے. اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، شرعاً جائز ہے. تو قابو کیا جا سکتا ہے جی، لیکن اس کو انکریج نہیں کیا گیا، جی اس کی حوصلہ افزائی. اور اگر خود وہ اپنی خدمات پیش کرے، اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر لیں. کر سکتے حضرت ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے. جی تو ناظرین چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں ہمارے جو دوسرے اسپانسر ہیں ریکس فارمیسی، حلال وائٹامن بناتے ہیں. کوشش کریں کہ وائٹامن جب بھی استعمال کریں تو حلال وائٹامن، اس چیز کا خیال رکھیں کہ وائٹامن حلال ہو. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کو پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کی ای میلز پڑھ رہے تھے، کچھ اور ای میلز لیتے ہیں حضرت. یہ ای میل ہے سائمہ راجہ صاحبہ کی طرف سے. انہیں لکھا ہے کہ ان کی خامد کو آوازیں آتی رہتی ہیں ایسے ہی، جی اور وہ اپنے آپ سے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، سٹوریاں بناتے رہتے ہیں خود ہی. انہوں نے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، انہوں نے دوائی بھی دی ہے، لیکن اس سے کچھ افاقہ نہیں ہوا ڈاکٹروں کے پاس جانے سے. تو وہ ان کی درخواست ہے کہ کچھ ان کے لیے کوئی عمل بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرز نے تشخیص کی ہے کوئی بیماری نہیں ہے، ضرور کوئی ہوائی چکر ہے، کوئی جناتی سے بھی کوئی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے سورۃ بروج آخری پارے میں یہ صورت ہے. اس کی آیت 30ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 10. تو یہ 41 دفعہ پڑھ کے یہ ان پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا کریں. تو 41 دفعہ پڑھنا ہے. اور کتنے دن کا عمل ہے یہ تقریباً 41 دن ہی کا عمل ہے. اچھا 41 پورے کر لیں. جی چلو جی، انشاءاللہ اللہ افاقہ دے گا. فائدہ ہوگا. حضرت ایک اور ہے، بڑی یہ اہم ای میل ہے مختار انصاری صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ مسلم لڑکی کو عیسائی فیملی میں شادی کرنے کی اجازت ہے. ایک کہ اگر تو وہ اسلام نہ قبول کرے پھر کیا صورتحال ہے، اور اگر وہ کنورٹ ہو جائے لڑکا اور اسلام قبول کر لے تو پھر کیا صورت، پھر اجازت ہے کہ نہیں. تو دونوں صورتوں میں کیا اصل میں قرآن کریم نے مسلمان لڑکی کا اہل کتاب سے نکاح جائز نہیں ہے.
اس کی اجازت نہیں. ہاں اہل کتاب عورتوں سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں, مرد کر سکتا ہے, مرد کر سکتا عورت ہے, نہیں کر سکتی. عورت جو ہے وہ مسلمان عورت اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ قرآن کریم میں اس کو منع کیا گیا ہے. اور باقی اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے, سچی نیت سے مسلمان ہو جاتا ہے, تو اس مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان لڑکی نکاح کر سکتی ہے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. اچھا, لیکن یہ اگر اسلام اسلام اگر کیا قبول نہیں تو اس کرتا کی سخت ممانعت ہے, سخت بالکل حرام ہے. وہ نکاح نہیں ہوا. یہ قرآن نے منع کیا ہے. ہاں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کچھ فیملیز کو میں بھی جانتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں جی کہ اہل کتاب سے جائز ہے اس لیے لڑکی نے کر لیا تو وہ جائز ہے. نہیں تو لڑکی کے لیے سخت ممانعت ہے. جی بالکل, عورت کے لیے جائز نہیں. اچھا حضرت, ایک کال ہے میساچیوسیٹس سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں صنم بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. میرا ایکچولی حضرت سے سوال ہے. میں سید خاندان سے ہوں, میرا پورا نام سیدہ صنم الرفاعی ہے. میرے دادا بھی پیے تھے لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو میں ان سے سوال نہیں کر سکتی. لیکن آج اتفاق سے آپ کی کال لگی تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا تھا. ایکچولی 3 چیزیں پوچھنی ہیں. جی جی. میں 23 ایئرز اولڈ کی ہوں. میرا 5 مہینے پہلے بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میری 8 ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں, اور میرے ڈاکٹر نے مجھ سے اب کہا ہے کہ آپ کو سال بھر سے تھوڑا سا زیادہ لگے گا شاید صحیح ہونے میں. لیکن اس سے اس ایکسیڈنٹ سے 1 ہفتہ پہلے مجھے ایک خواب آیا تھا جس میں مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے سینے پر چڑھا ہوا ہے اور مجھے بس میری روح قبض کرنے آیا ہے. مجھے باقاعدہ ایسا خواب آیا, مجھے باقاعدہ ایسی فیلنگ ہوئی, اور میں اٹھ گئی لیکن میں نے اپنی آنکھ نہیں کھولی, لیکن مجھے محسوس ہوتا رہا کہ میرے سینے پر کوئی چڑھا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اچھا, اور وہ پھر آہستہ آہستہ دروازے سے ہٹ گیا, لیکن اس نے مجھے مارا نہیں. لیکن میری اندر یہ کیفیت تھی کہ اب آپ مارنے ہی آ رہے ہو تو صحیح ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن پھر اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں اب ریکور کری ہوں. تو میں یہ چاہ رہی تھی پوچھنا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہوا, اور یہ بھی کہ اگر آپ خواب میں اڑنا دیکھتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور میرا تیسرا لاسٹ کوشچن ہے کہ جب آپ کو ہو احساس جن کا تو آپ اس کو کیسے دور کریں اس کو, جیسے آپ کی چیزیں غائب ہو رہی ہیں, شیشے ٹوٹ رہے ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا, اس کے لیے کیا پڑھا جائے کہ وہ چیز دور ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ. اصل میں جہاں تک پہلی اس کا خواب کا تعلق ہے تو اس میں تو واضح ہے کہ کوئی شیطانی قوت ہے جو غالباً جادو کے زور پر آپ پر مسلط کی جا رہی ہے, اور جس کے نتیجے میں پھر ایکسیڈنٹ بھی ہوا اور آپ کو تکلیف پہنچی ہے. تو اس کے لیے کہ جب آپ نے جو کیفیت دیکھی تھی سینے پہ کوئی چڑھا ہوا ہے تو آپ کو صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے تھا, تو انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت فرماتے. اور دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ ان سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر جہاں ایسا احساس ہو کہ جنات وغیرہ یہاں موجود ہوں گے تو اس کے لیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذان دیں, تو کم از کم 3 مرتبہ گھر میں بطور علاج کے آپ اذان کا اہتمام کریں. ویسے اگر 5 وقت نماز کے لیے اذان کا اہتمام کریں تو بہت اچھا ہے, تو کیونکہ اذان دینے سے یہ شیطانی قوتیں وہاں سے دفع ہو جاتی, مزمل ہو جاتی ہیں. اور جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ سورۃ بقرہ اگر گھر میں تلاوت کرتے رہیں 7 دن آپ سورۃ بقرہ گھر میں تلاوت کر لیں, انشاءاللہ یہ شیطانی قوتوں کے اثرات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا حضرت, ایک ای میل ہے اے شاہ صاحب کی, انہوں نے درخواست کی ہے کہ وہ پرائیویسی کی درخواست کی ہے, تو ہم انشاءاللہ ای میل کے ذریعے ہی ان کو جواب, بہت پریشان ہیں. اچھا, ایک اور خواب کے بارے میں ہے کہ عثمان خان صاحب نے یہ بھیجی ہے ای میل کہ میرے چچا جو 10 سال پہلے فوت ہو گئے تھے وہ میری خواب میں آئے, اور اس کے علاوہ انہوں نے گلاب جامنیں خواب میں دیکھی ہیں اور ان کو کھانے میں بہت مزہ آیا گلاب جامن کو. اچھا, تو پوچھ رہے اس کی تعبیر. ہاں تو ماشاءاللہ یہ اچھا خواب ہے. ایک گلاب جامن خواب میں کھانا جو ہے یہ خوشی کی علامت ہے, انشاءاللہ ان کو خوشی ملے گی. اور اگر کسی کام کے حوالے سے ان کو انتظار ہے اس کام کے ہونے کا تو اللہ کی رحمت سے وہ کام ان کا ہو جائے گا. اچھا حضرت, ایک اور ہے, اس کا بالکل مختصر, کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا, بالکل مختصر سا جواب چاہیے. گھوڑے کا گوشت جائز ہے کہ نہیں, حلال ہے کہ نہیں؟ گھوڑے کا گوشت جو ہے مکروہ تحریمی ہے, اس لیے کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال ہے اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام ہے. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ اسلام نے اس کو پھر بیلنس یوں کیا ہے کہ اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. اگر مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے.
اچھا حضرت ایک آخری کال لیتے ہیں، مسز خان ہے شکاگو سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے حضرت صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. ابھی یہ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، میں نے خواب دیکھا جی کہ ایک سفید لباس میں جیسے کہ عرب لوگوں کے ہوتے ہیں، سر پر اسی طرح رومال بھی ہے، اور وہ میرے دائیں ہاتھ کے برابر بالکل میرے قریب بیٹھے ہیں. ان کی پلکیں مڑی ہوئی ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، خوبصورت لمبی سی پتلی ناک ہے اور جوان ہے. اور مجھے یہ آواز آئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آیا کچھ آپ مجھے قرآن کی روشنی میں کچھ ایسے بتائیں کہ کیا ہے یہ؟ ماشاء اللہ، بہت ہی مبارک خواب ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من رانی فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا. تو یقیناً آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، ان کا دیدار کیا ہے، لہذا بس اب آپ پر ہے کہ آپ ان سے محبت اور عشق کا تعلق بڑھائیں، کثرت سے ان پر جو ہے درود و سلام بھیجیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھ کے ان کے لیے بھیجیں، ان کے جو ہے لائے ہوئے دین پر عمل کریں، تو یہ آپ کے لیے بہت نافع ہوگا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی آپ پر توجہ ہے. تو حضرت یہ تو طے ہوا نا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں یا آپ کو پتہ چلے کہ وہ حضور ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، اور نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوں گے. جی بالکل. اچھا حضرت، وقت ختم ہونے والا ہے، بہت ساری کالیں رہ گئی ہیں اور بڑا افسوس بھی ہے کہ ہم سب کی کالز نہیں لے سکے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ نا امید نہ ہوئیے گا، آپ کال کرتے رہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ ای میلز بھی ہمیں بھیجتے رہیے، ای میل ایڈریس بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنے بھی میکسیمم، لیکن اب 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو بھی ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت نیئر فیوچر میں پروگرام کا وقت بھی بڑھائیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. جاننے والا تو اللہ کی ذات ہے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ ہی کے راز ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے حضرت کہ اللہ نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہے اس کی روشنی میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے تمام مسائل کا حل بتائیں، آپ کے خوابوں کی تعبیر بتائیں. انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے محمود اوان اور مفتی منیر احمد اخون کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا